बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे। स्प्रेड स्माइल पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपकी मेज़बान अस्मा जमशेद। स्प्रेड स्माइल पाकिस्तान एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हमारी कोशिश है कि हम किसी ना किसी तरीके से आपके चेहरों के ऊपर एक मुस्कुराहट ला सकें। तो ये जो एक नशिस्त हमने आगाज़ किया है, दैट इज़ अबाउट द कंट्रीज़। आप वहाँ कैसे जा सकते हैं, आप वहाँ की स्कॉलरशिप कैसे ले सकते हैं, आप वहाँ बिज़नेस कैसे कर सकते हैं, वहाँ जॉब्स कैसे कर सकते हैं। बिकॉज़ इन रीसेंट टाइम्स ये एक बड़ी ज़रूरत बन चुकी है पाकिस्तानी यूथ की, और पाकिस्तानी यूथ जो है वो चाहती है कि वो एक पाकिस्तान से किसी दूसरी कंट्री के अंदर ट्रैवल करे। तो हमारी यही कोशिश है कि किसी ना किसी तरह हम उनकी हेल्प कर सकें कि वो अपनी लाइफ को अपग्रेड कर सकें, अपनी फैमिली को अपग्रेड कर सकें, अपने लाइफस्टाइल को अपग्रेड कर सकें, और कहीं ना कहीं हम उनके चेहरे के ऊपर एक मुस्कुराहट ला सकें। सो दिस इज़ ऑल वी वांट टू डू। और ये जो प्रोग्राम है ये भी उसी कोशिश की एक कड़ी है कि हम किसी ना किसी तरह खुशियाँ जो हैं वो फैला सकें। हम बात करते हैं मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ की लोकेशन पे, उनके लाइफ स्टाइल पे, वहाँ पर किस तरह से आप जा सकते हैं, वहाँ आप कैसे परमानेंटली रह सकते हैं, आप वहाँ की रेजिडेंस कैसे ले सकते हैं, वहाँ की नेशनलिटी कैसे ले सकते हैं, पाकिस्तान से वहाँ जाने का वीज़ा कैसे ले सकते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं। तो ये सब कुछ और बहुत कुछ आप इस वीडियो में जो कि प्रोग्राम होता है उसमें देख सकेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज हम बात करने लगे हैं पुर्तगाल के ऊपर कि पुर्तगाल कहाँ है, उसकी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए बिफोर यू वुड ट्रैवल देयर। सो पुर्तगाल इज़ बेसिकली द ऑफिशियली पुर्तगीज़ रिपब्लिक। ये एक सदर्न यूरोप की कंट्री है जो कि 1143 में दुनिया के सामने आई। इसका जो टोटल एरिया है दैट इज़ 92,000 किलोमीटर स्क्वायर। यहाँ पे जो मेन लैंड है इसका, उसको इबेरियन पेनिनसुला के अंदर वो वाक़या है। स्पेन और अटलांटिक ओशन के साथ ये अपने बॉर्डर्स शेयर करते हैं। सो दिस कंट्री हैज़ मैनी थिंग्स टू एक्सप्लोर। यहाँ का कल्चरल बैकग्राउंड, यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं, यहाँ पर रहने के तरीके, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जिसको मैं सबसे एंड पे डिस्कस करूँगी, वो इस कंट्री की द मोस्ट अपीलिंग चीज़ है, वो है डिजिटल नोमैड वीज़ा। तो उसको हम सबसे एंड पे डिस्कस करेंगे। बट टू इनिशिएट, उसका कैप्टन है लिस्बन, जो कि कैपिटल भी है और साथ साथ इकोनॉमिक और कल्चरल सेंटर भी है। वहाँ पर इकोनॉमिक और कल्चर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लिस्बन इज़ फुल ऑफ हलाल फूड, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर पाकिस्तानीज बीइंग अ मुस्लिम। अगर मैं वहाँ की लाइफ स्टाइल की बात करूँ तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू 2022, जो पुर्तगाल है दैट इज़ थर्ड मोस्ट सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। यहाँ पे जो पुर्तगीज़ फैमिलीज़ हैं वो ट्रैवलर हैं, दे आर फूडी पीपल, दे इंजॉय ट्रैवलिंग एंड द फैमिली कन्वर्सेशंस। बट ये एक शॉर्ट फैमिली ओरिएंटेड कंट्री है जहाँ पे फैमिलीज़ जो हैं बहुत छोटी सी होती हैं, बट दे इंजॉय अ लॉट। पाकिस्तान जो है वो बायलेटरल रिलेशनशिप शेयर करता है पुर्तगाल के साथ। हमने मुख्तलिफ एग्रीमेंट्स किए हैं उनमें, जिनमें 1958 में हमने एक कमर्शियल एग्रीमेंट साइन किया। फिर 1958 सितंबर में हमने एक डिप्लोमेटिक मिशन जो है वो आया कराची में। उसके बाद 1995 में हमने एक एग्रीमेंट उनके साथ साइन किया अबाउट द प्रमोशन एंड म्यूचुअल प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। तो हम जो है वो एक म्यूचुअल इंटरेस्ट शेयर करते हैं। और टुडे ऑलमोस्ट 11,000 लोग जो हैं पाकिस्तानी, दे आर सेटल्ड इन पुर्तगाल। अगर मैं एम्बेसी की बात करूं तो इट इज़ रिलेटेड इन द लोकेटेड इन द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, दैट इज़ इस्लामाबाद। उसका एड्रेस है 7th Street 36F सेक्टर, जो कि कैपिटल टेरिटरी में आता है। इसके अंदर अगर आपने उनसे रब्ता करना है तो उनकी ईमेल एड्रेस जो है वहाँ पर आप जाकर अपनी क्वेरीज़ जो हैं या अपना वीज़ा से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं वो वहाँ पर भेज सकते हैं। उनकी जो ईमेल आईडी है दैट इज़ consular.islamabad@mne.pt। आई रिपीट, consular SCONSULAR
islamabad@mne.pt. This is the official email of Portuguese embassy. अगर मैं यहाँ पर करेंसी की बात करूँ पुर्तगाल की, तो दैट इज़ यूरो, दैट ईच यूरो इज़ डिवाइडेड इन 100 सेंट्स. उनका जो करेंसी कोड है दैट इज़ EUR. PKR में अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो दैट इज़ 312.58 PKR पाकिस्तानी रुपीज़. तो अगर आपने वहाँ पर ट्रैवल करना है तो देयर आर सो मेनी एयरलाइंस जिनसे आप वहाँ पर ट्रैवल कर सकते हैं, विच इंक्लूड्स टर्किश एयरलाइंस, इत्तेहाद एयरवेज, एमिरेट्स, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस दैट इज़ PIA, सऊदी एयरलाइंस, कतर एयरवेज, फ्लाई नास एंड फ्लाई दुबई. ये कुछ एयरलाइंस हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं. अगर यू वांट कि आप डायरेक्ट फ़्लाइट से जाएं तो इस्लामाबाद एंड लिस्बन में अप्रॉक्सीमेटली पर वीक 401 फ़्लाइट्स जो हैं वो ट्रैवल करती हैं, सिर्फ इस्लामाबाद से लिस्बन डायरेक्ट फ़्लाइट. अगर मैं प्राइस आपके साथ डिस्कस करूँ तो दैट इज़ $244 फॉर वन वे फ़्लाइट्स एंड $412 फॉर अ राउंड ट्रिप. ड्यूरेशन जो है वो फ़्लाइट का, वो इस्लामाबाद से लिस्बन अगर मैं बताऊँ तो बोथ कैपिटल इज़ 15 आवर्स एंड 15 मिनट्स विद 30 मिनट्स ऑफ लैंडिंग एंड टेक ऑफ. जो एवरेज नॉन स्टॉप फ्लाइट है और जो एक हिस्टोरिकल रूट है फ्रॉम पाकिस्तान टू पोर्टुगल इज़ बेसिकली इस्लामाबाद टू लिस्बन, जो कि नॉन स्टॉप फ्लाइट जाती है, जिसमें देखें आप तो अप्रॉक्सीमेटली 800 किलोमीटर्स हैं, टू बी प्रिसाइज 8,104 किलोमीटर्स की ये एक ट्रिप होती है. तो ये कुछ बेसिक बातें थी रिलेटेड टू पुर्तगाल के, वहाँ की करेंसी क्या है, आप कौन कौन सी एयरलाइन से जा सकते हैं. बट नाउ वी शुड मूव टूवर्ड्स द इम्पॉर्टेंट थिंग्स, दैट इज़ द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड द स्कॉलरशिप्स. बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ तो जब भी आप बिज़नेस की बात करते हैं वी कम टूवर्ड्स द इन्वेस्टमेंट्स. तो पुर्तगाल में इस टाइम पे जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो टूरिज़म इंडस्ट्री है, मीट एंड पोल्ट्री की इंडस्ट्री है, फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, सिरामिक प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री, फ़िशिंग एंड फ़िशिंग प्रोसेसिंग. ये कुछ चीज़ें हैं जो एक फ्लरिशिंग बिजनेसेस हैं वहाँ पर, जिनमें जाके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं या जहाँ इनमें जाके आप काम कर सकते हैं. अगर मैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूँ तो ये कहा जाता है कि इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट टू गेट अ जॉब देयर, बिकॉज वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है हर हवाले से. लेकिन पर्टिकुलरली जो वहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में जॉब्स हैं दैट इज़ ऑफ टेक्नोलॉजी. अगर आप IT की फील्ड से हैं, उसके अलावा टूरिज़म की फील्ड में बहुत सारी जॉब्स हैं. एंड इट इज़ सेड दैट कि टूरिज़म वहाँ पर एक फ्लरिशिंग बिजनेस है, तो वहाँ पर टूरिज़म में बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत सारी हैं और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत सारी हैं. फिर फाइनेंस की कुछ जॉब्स हैं, क्रिएटिव इंडस्ट्री में कुछ जॉब हैं, लेकिन अगेन जो उनकी मार्केट है दैट इज़ वेरी कॉम्पिटिटिव. सो वन शुड बी दैट मच कॉम्पिटेंट टू गेट फिट ऑन देयर जॉब्स और कंपनीज. तो ये कुछ बिजनेस एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थी. अब वीज़ाज़ की बात कर लेते हैं. टूरिज़म वीज़ा हो या स्टूडेंट वीज़ा हो, आप वहाँ पर कैसे जा सकते हैं. सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑब्वियसली इज़ योर पासपोर्ट, एंड फॉर टू ट्रैवल टू पुर्तगाल इट शुड बी वैलिड आफ्टर 3 months. मतलब आपके पाकिस्तान से वहाँ जाने के 3 महीने तक उसको वैलिड होना चाहिए. उसके अंदर एटलीस्ट 2 पेजेस जो हैं वो ब्लैंक होने चाहिए, और अगर कोई प्रीवियस वीज़ा भी है आपका तो उसकी कॉपी होनी चाहिए आपके पास. फिर आपने पुर्तगाल वीज़ा में एप्लीकेशन फ़ाइल करनी है. आपने उसके लिए पुर्तगीज़ MFA वेबसाइट पे जाके उनका फॉर्म जो है उसको डाउनलोड कर लेना है. ठीक है, उसके बाद आपने अपने लीगल गार्डियन या पेरेंट से उसको साइन कराना है. फिर आपके पास की पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स होनी चाहिए. फिर आपके पास ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए. फिर आप वीज़ा फ़ी जो है उसको पे करेंगे. आपके पास ट्रैवलिंग के जो भी मीन्स हैं वो होने चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल आपने फ़्लाइट जो है वो बुक की हो. फिर आपके पास कवर लेटर होना चाहिए, द पुर्तगाल टूरिस्ट वीज़ा कवर लेटर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. फिर आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि यू हैव सफिशेंट फंड्स. फिर आपके पास एम्प्लॉयमेंट स्टेटस होना चाहिए इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ जॉब देयर. एक चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे वो ये है कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब इंग्लिश लैंग्वेज में होने चाहिए. अगर वो इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है
تو یو شوڈ ہیو ٹو ٹرانسلیٹ دیم. اور آپ کے جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں جیسے کہ برتھ سرٹیفکیٹ یا میرج سرٹیفکیٹ وہ سب لیگلائزڈ ہونے چاہیے آپ کی کنٹری کی, یعنی ان دس سیناریو پاکستان کی پرتگیز ایمبیسی سے جو کہ اسلام آباد میں ہے. آپ نے وہاں سے جا کے ان تمام ڈاکومنٹس کو سٹیمپ کرانا ہے, یعنی کہ ان کو لیگلائزڈ کرانا ہے. تو یہ جو تھی چیزیں وہ ہو گئیں ڈاکومنٹس کے حوالے سے. اب آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے, اس کے لیے آپ نے ویزا اپلیکیشن فارم جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کرنا ہے, اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے پرتگیز منسٹری آف فارن افیئرز میں اس کو سبمٹ کرانا ہے. پھر آپ نے تمام ریکوائرڈ ڈاکومنٹس وہاں پہ دینے ہیں جتنے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے. پھر آپ نے ایک اپوائنٹمنٹ بک کرانی ہے ایمبیسی میں تاکہ آپ کا انٹرویو ہو سکے, اور اس انٹرویو میں بھی آپ نے وہ تمام ڈاکومنٹس لے کر جانے ہیں. اور پھر آپ نے ویٹ کرنا ہے کہ آپ کا ویزا جو ہے وہ پروسیڈ ہو جائے. تو یہ سب چیزیں تھیں کہ آپ وہاں پر کیسے جا سکتے ہیں, آپ وہاں پر جاب کے لیے جا رہے ہیں یا آپ وہاں پہ ٹورزم ویزا کے لیے جا رہے ہیں. بٹ اف یو آر گوئنگ ٹو ٹیک دا اسٹوڈنٹ ویزا تو اس کے لیے بھی کچھ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو ایکسٹرا چاہیے ہوتی ہیں ود دیٹ ڈاکومنٹس. سب سے پہلے جو آپ کو چاہیے وہ آپ کا ٹریول ڈاکومنٹ ہے, دیٹ از یور پاسپورٹ. پھر آپ کو لیٹر آف ایکسیپٹنس چاہیے ہوتا ہے فرام یور یونیورسٹی کی, جس یونیورسٹی کے تھرو آپ جا رہے ہیں ان کا ایکسیپٹنس لیٹر ہو آپ کے پاس. پھر آپ کے پاس یہ پروف ہو کہ آپ نے اپنی ٹیوشن فی جو ہے وہ پے کر دی ہے. اور اگر آپ اسکالرشپ کے تھرو جا رہے ہیں تو اسکالرشپ کا پروف ہونا چاہیے. 2 ریسنٹ پاسپورٹ سائز پکچرز ہونی چاہیے آپ کے پاس. پھر آپ نے یہ سب کچھ اپنی ایمبیسی میں جمع کرایا ہو. پھر آپ کے پاس اپنے فائنینشیل مینز کا پروف ہو اور اکوموڈیشن کا پروف ہو. اگر تو وہ کسی اسکالرشپ کے اندر یونیورسٹی پرووائڈ کر رہی ہے تو اس کا پروف بھی ہونا چاہیے, یا آپ اپنے کسی فیملی فرینڈ کے گھر جا رہے ہیں تو اس کا بھی پروف ہونا چاہیے کہ آپ نے وہاں جا کر کہاں رہنا ہے. پھر آپ کے پاس کرمنل ریکارڈز کا سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے کہ آپ کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے. اور آپ کے پاس ٹریول ہیلتھ انشورنس ہونی چاہیے کہ آپ کی جو ہیلتھ ہے دیٹ از آپ اپنی ہیلتھ کے حوالے سے تمام تر کرائٹیریا کو میٹ کر رہے ہیں. تو ہم نے اسٹوڈنٹ ویزا کی بات کرتے ہوئے کافی تکرار کر لی اسکالرشپ کی. تو لیٹ موو ٹورڈ اسکالرشپ کی کون سی اسکالرشپ آپ کو مل سکتی ہے وہاں جانے کے لیے. تو دا فرسٹ اینڈ موسٹ فیمس از سیسپ اسکالرشپ, دیٹ از SASUP اسکالرشپس. پھر پوسٹ گریجویٹ اسکالرشپ ان پرتگال, ایجوکیشن فری انٹرنیشنل اسکالرشپ, سروس اسکیپ اسکالرشپس پروگرام, برٹش کاؤنسل اسکالرشپ پروگرامس, EFS ٹافل اسکالرشپس اینڈ سوشل ایکشن اسکالرشپس. یہ کچھ اسکالرشپس ہیں جو کہ مختلف یونیورسٹیز آفر کرتی ہیں جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو ویلکم کرتی ہیں. ان میں کچھ یونیورسٹیز ہیں, یونیورسٹی آف لسبن, یونیورسٹی آف پورٹو, یونیورسٹی آف کائمبرا, یونیورسٹی آف اویرو, یونیورسٹی آف منہو, کیتھولک یونیورسٹی آف پرتگال اینڈ یونیورسٹی آف اوزارو. یہ کچھ یونیورسٹیز ہیں جو کہ فارن اسٹوڈنٹس کو ویلکم کرتی ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت ساری ہیں. آپ اپنے ڈسپلن کے حساب سے یو کین فائنڈ اے یونیورسٹی. تو جب ہم بات کر رہے ہیں اسٹوڈنٹ ویزا کی, ہم بات کر رہے ہیں یونیورسٹیز کی, ہم اسکالرشپس کی بات کریں تو موسٹ امپورٹنٹ کوشچن جو آپ سب کے دماغ میں آئے گا وہ یہ ہے کہ کون سا انگلش پروفیشنسی ٹیسٹ. تو آپ IELTS کے تھرو بھی جا سکتے ہیں, آپ ٹافل کے تھرو بھی جا سکتے ہیں. IELTS کی بات کریں تو 6 سے 7 بینڈز جو ہیں ان جنرل, جس میں 6 بینڈز ہونے چاہیے ریڈنگ اینڈ رائٹنگ کے اینڈ 5.5 ان لسننگ اینڈ اسپیکنگ. ٹافل کی بات کریں تو منیمم اسکور شوڈ بی 71 ٹو اسٹڈی ان اینی پرتگیز یونیورسٹی. And after having such an intense discussion about the visas and scholarships, let's move towards the residence permits. آپ وہاں پر رہ کیسے سکتے ہیں. It is very simple to get a residence, but وہ ایک ٹیمپریری ریزیڈنس ہوتی ہے. جب بھی آپ ریزیڈنس کے لیے اپلائی کرتے ہیں وہ ایک ٹیمپریری ریزیڈنس ہوتی ہے, یوزلی ویلڈ ہوتی ہے 1 ایئر کے لیے, جس کو آپ ہر سال جو ہے وہ رینیو کرا سکتے ہیں. اینڈ آفٹر 5 ایئرس وہ کنورٹ ہو جاتی ہے پرماننٹ ریزیڈنس میں. ٹو اپلائی فار دیٹ ریزیڈنس آپ کے پاس ویلڈ پاسپورٹ ہونا چاہیے, آپ کی آئیڈینٹی پروف ہونا چاہیے, فوٹو ریکوائرمنٹس ہیں اس میں. پھر آپ کے پاس اپلیکیشن فارم ہونا چاہیے جو کہ آپ ریزیڈنسی کا اپلائی کرتے ہیں. پھر آپ کے پاس ویلڈ ریزیڈنس ویزا ہونا چاہیے. اس کے بعد آپ کے پاس ایویڈنس ہونا چاہیے سفیشینٹ فائنینشیل مینس کا.
اکوموڈیشن کا پروف ہونا چاہیے کہ آپ نے رہنا کہاں ہے. ہیلتھ انشورنس آپ کی ہونی چاہیے کمپلیٹ, کہ وہ ان کا ایک اسپیسیفک کرائٹیریا ہے فار ایوری تھنگ. آپ ویزا کے لیے اپلائی کر رہے ہیں, آپ اسٹوڈنٹ ویزا کے لیے اپلائی کر رہے ہیں, آپ ریزیڈنس کے لیے اپلائی کر رہے ہیں, آپ نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر رہے ہیں, ان کا ایک نیشنل ہیلتھ سروس ہے جو کہ کور کرتا ہے ہر قسم کے ہیلتھ ایشو کو. تو وہاں سے آپ کے پاس ہیلتھ انشورنس ہونی چاہیے. اگین فیملی سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے, کچھ کیسز میں اپلیکیبل ہوتا ہے, کچھ میں نہیں ہوتا. کرمنل سرٹیفکیٹ یعنی یو آر کرائم فری. پیرنٹل کانسرٹ یہ بھی کچھ کیسز میں اپلیکیبل ہوتا ہے, کچھ میں نہیں ہوتا. امپلائمنٹ سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے آپ کے پاس. ایکسیپٹنس لیٹر ہونا چاہیے یونیورسٹی کی طرف سے اگر آپ ریزیڈنس اپلائی کر رہے ہیں آن اسٹوڈنٹ ویزا. پیڈ ٹیوشن فیس ہونی چاہیے. اگین اف یو آر اپلائنگ آن اسٹوڈنٹ ویزا تو آپ کے پاس اپروول فرام دا یونیورسٹی اینڈ دا پیڈ ٹیوشن فیس کا پروف یہ ہونا چاہیے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے پاس ریزیڈنسی کے لیے ہونے چاہیے. اس کے بعد آپ ایک ٹیمپریری ریزیڈنسی کے لیے اپلائی کرتے ہیں جو کہ رینیو ہو جاتی ہے ہر سال بعد, اور آفٹر 5 ایئرس آپ پرماننٹ ریزیڈنسی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اف یو وانٹ نیشنلٹی تو اس کے بڑے ایزی سے 4 طریقے ہیں آپ نیشنلٹی کیسے لے سکتے ہیں. The one and the most basic is you were born in Portugal. Second one is your parents or grandparents are Portuguese. Yeah, you are married to a Portuguese person. And fourth, you legally lived there for at least 5 years. تو یہ کچھ چیزیں ہیں. اگر آپ وہاں 5 سال تک رہے ہیں تو آپ نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. یو ہیو میرڈ اے پرتگیز پرسن تو بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اینڈ پہلی تو آپشن از ویری آبویس کہ یا تو آپ وہاں پیدا ہوئے ہوں یا آپ کے پیرنٹس یا گرینڈ پیرنٹس وہاں کے ہوں. تو اب آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے؟ اگر آپ وہاں 5 سال تک رہ چکے ہیں تو اس کے بھی 3 طریقے ہیں. ایک تو آن لائن, آپ اپلیکیشن فارم لے سکتے ہیں آن لائن. وہ آن لائن فارم جو ہے وہ آپ کا لائر فل کرتا ہے. وہ لائر جس کے پاس ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ ہو ٹو اپلائی فار اے نیشنلٹی, وہ لائر آپ کا جو نیشنلٹی ہے وہ اپلائی کر سکتا ہے. سیکنڈ آپشن از دا میل آپشن, کہ آپ خود جو ہے وہ میل کریں اور تمام پرٹیکولرز کو فل کریں کہ آپ کے پاس پروف ہے کہ آپ 5 سال وہاں پر رہ چکے ہیں, آپ لیگل ہیں. وہ سب چیزیں آپ ایک میل میں ان کو سینڈ کر دیں. اس کے لیے بھی اسپیسیفک سپورٹ سینٹرز ہیں. اینڈ دا تھرڈ وے از ایٹ دا کاؤنٹر, ان پرسن جا کے آپ ان کے سپورٹ سینٹرز میں جا کے آپ اپنی اپلیکیشن جو ہے وہ پروسیس کرا لیں. اب آپ نے سپورٹ سینٹرز تک کیسے جانا ہے؟ وہ آپ کی نیئر بائی پلیسز پہ کافی سارے ہوتے ہیں. آپ نے صرف سرچ کرنا ہے eportugal.government.pt. یہ ایک ویب سائٹ ہے, یہاں پر آپ نے جا کے ان کو سرچ کرنا ہے کہ آپ کے نیئر بائی سپورٹ سینٹر کون سا ہے. آئی رپیٹ, eportugal eportugal.gov یعنی gov.pt. اس ویب سائٹ پہ آپ چلے جائیں, وہاں پر آپ کو تمام سپورٹ سینٹرز کی ڈیٹیلز مل جائیں گی کہ آپ کس طرح سے وہاں پر جا کے اپلائی کر سکتے ہیں. اب بات آ جاتی ہے کہ آپ شادی کے تھرو کس طرح سے اپلائی کر سکتے ہیں. تو اف یو آر میرڈ ٹو اے پرتگیز سٹیزن فور 3 ایئرس, اگر آپ کی شادی کو 3 سال ہو گئے ہیں اور آپ کی جو میرج ہے وہ رجسٹرڈ ہے ان پرتگیز سٹیزن شپ پورٹل, تو پھر آپ کو جو ہے وہ رجسٹریشن کا فارم مل جاتا ہے کہ آپ سٹیزن شپ کے لیے اپلائی کر لیں. ایک بڑی ہی ان ساری چیزوں میں امپورٹنٹ کوشچن ریز ہوتا ہے پراپرٹی کا. جب ہم بات کر رہے ہیں نیشنلٹی کی تو اٹ مینس کہ آپ کے پاس پرماننٹ ریزیڈنس ہونی چاہیے. پراپرٹی کیسے لے سکتے ہیں آپ؟ وہ یہ ہے کہ نان سٹیزنس کے لیے کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ نے پرتگال کے اندر رہنا ہے یا آپ نے کوئی پراپرٹی خریدنی ہے. اس کے لیے آپ کو اونرشپ لینی پڑتی ہے اس کی. اس میں سیکیور ریزیڈنسی وہ پرووائڈ کرتے ہیں آپ کو, وہ اس کو آپ نے میک شور کرنا ہے. سب سے پہلے تو آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کے فائنانس جو ہیں وہ کسی پراپرٹی لینے کو میٹ کرتے ہیں یا نہیں. پھر آپ نے پرفیکٹ پراپرٹی کو ڈھونڈنا ہے, پھر آپ نے نیگوسیشن کرنی ہے, پھر آپ نے ریزرویشن ایگریمنٹ سائن کرنا ہے, پھر آپ نے پرومسری کانٹریکٹ سائن کرنا ہے, اینڈ ٹورڈز دا اینڈ آپ نے فائنل ڈیڈ کو سائن کرنا ہے ود دا پرسن یو آر گوئنگ ٹو بائی دا پراپرٹی. تو یہ چیزیں سائن کرنے کے بعد, ان ڈاکومنٹس کو پورا کرنے کے بعد آپ کوئی بھی پراپرٹی وہاں پر خرید سکتے ہیں.
میں نے سٹارٹ میں ہی کہا تھا کہ ہم دو چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس کریں گے, ایک تو لسبن کا حلال فوڈ اور دوسرا ڈیجیٹل نوبیڈ ویزا. تو ٹائم کیم کہ ہم ان دونوں باتوں کو بھی ڈسکس کریں. تو حلال فوڈ اویلیبلٹی کی بات کریں تو لسبن کے اندر بہت سارے ایسے ریسٹورنٹس ہیں جہاں پہ حلال فوڈ جو ہے وہ اویلیبل ہے. کہا جاتا ہے کہ بگ سٹیز کے علاوہ باہر آپ کو اتنی ایزیلی حلال فوڈ نہیں ملتا, لیکن جو مین سٹیز ہیں ان کی وچ انکلوڈس لسبن, وہاں پر جو کوزین ہے وہ ترکی, لیبنان, پاکستان اینڈ انڈیا کے جو کوزین ہیں وہ اویلیبل ہوتے ہیں ان ڈفرینٹ ریسٹورنٹس, جس میں موسٹ فیمس ریسٹورنٹس ہیں احمد حلال فوڈز, عائشاز حلال, حلال کاؤنٹر, کبابش اینڈ پزا الف کباب. یہ کچھ ریسٹورنٹس ہیں جو کہ لسبن میں موجود ہیں جہاں پہ آپ کو حلال کوزینز جو ہیں وہ ملتے ہیں. تو دس واز آل اباؤٹ ہاؤ ٹو لیو دیر. اب ڈیجیٹل نوبیڈ ویزا کی جو اویلیبلٹی ہے, یس اٹ از اویلیبل فار ان پرتگال فار آل دا فارنرز. یہ 30 اکتوبر 2022 میں انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا کہ آپ ریموٹ ورکرز جو ہیں وہ کس طرح پرتگال میں آ کر رہ سکتے ہیں اور وہاں پر کام کر سکتے ہیں. اب اس کے اندر یہ ہے کہ آپ نے پر منتھ جو ہے وہ اسپیسیفک 4 times نیشنل منیمم ویج جو ہے وہ ان کو پے کرنی ہوتی ہے. دیٹ از اپروکسیمیٹلی $3,500, ٹو بی پریسائز $3,350 جو کہ آپ نے ان کو پے کرنے ہوتے ہیں. اس کے اندر بیسیکلی 2 کیٹیگریز ہیں کہ یا تو آپ ٹیمپریری اسٹے کے لیے اپلائی کریں یا آپ اپلائی کریں شارٹ ٹرم ٹیمپریری اسٹے یا آپ ایک ریزیڈینسی ویزا. یہ 2 آپشنز ہیں کہ آپ دونوں میں سے کیا اپلائی کرتے ہیں وہاں پر. بٹ دا موسٹ اپیلنگ تھنگ اباؤٹ اٹ کہ جس ٹائم پہ آپ وہاں پر اپلائی کر دیتے ہیں ریزیڈینسی ویزا کے لیے تو آفٹر 5 years آپ کی ریزیڈینسی جو ہے وہ پرماننٹ ہو جاتی ہے اینڈ یو بیکم دا پرتگیز سٹیزن. تو یہ ڈیجیٹل نوبیڈ ویزا سے سٹیزن شپ کا جو ایک پروگرام ہے جو انیشیٹ کیا ہے پرتگال نے, یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ باقی کنٹریز سے اپیلنگ ہے. تو جتنے بھی ریموٹ ورکرز ہیں وہ بھی اس چیز کو اویل کر سکتے ہیں. سو دس واز آل اباؤٹ پرتگال کہ وہاں پر کام کیسے کیا جا سکتا ہے, وہاں پر رہا کیسے جا سکتا ہے, وہاں پر آپ کس طرح سے جا سکتے ہیں, آپ نے ویزا کہاں اپلائی کرنا ہے, ایمبیسی سے لے کے ٹل دا ریموٹ ورکرز. آئی ہوپ کہ ہم نے موسٹلی کوشچنس کو یہاں پر کور کیا ہے. اف یو ہیو اینی کوئری لیفٹ تو آپ کامنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں, وی ول ایڈریس اٹ. اور جس کنٹری میں آپ جانا چاہتے ہیں جسٹ ٹیل دا نیم, وی ول ڈیفینیٹلی کم اپ ود دا ویڈیو آف اٹ. تھینک یو سو مچ فار لسننگ اینڈ گیونگ اس دا پازیٹیو رسپانس. انشاءاللہ ایک نئی کنٹری کے ساتھ, ایک نئی نشست کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. ناصر.